علیمہ خانم جو جیل کے باہر آئیں، کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد پہنچی اور انہوں نے مطالبہ کیا کارکنوں نے کہ القادر والا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ فوری طور پہ مقرر کرے، کیونکہ القادر میں اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں تو پھر وہ ان کی رہائی ہو جائے گی، لیکن ان کی رہائی سے پہلے کوشش کی جائے گی کہ توشہ خانہ 2 کے اندر ان کو سزا سنا دی جائے، پھر جب تک اس کے اندر رہائی ہوگی تب تک کوشش کی جائے گی کہ کچھ نہ کچھ کر کے کسی اور پنگے میں عمران خان صاحب کو 9 مئی میں یا کہیں اور ڈال دیا جائے۔ اصل میں علیمہ خانم نے بتایا کہ مجھے جو انڈا مارا گیا ہے نا، یہ ایک بدلہ لیا گیا ہے، ایک رد عمل ہے اس بات کا کہ جو میں نے ایک ٹویٹ باہر پہنچائی تھی عمران خان صاحب کی عاصم منیر کے بارے میں، جو بہت سخت ٹویٹ تھی، یہ اس کا رد عمل ہے کہ عمران خان نے میرے سے جو باتیں کی میں نے باہر آ کے بتا دی عاصم منیر کے بارے میں، اور وہ باتیں ایک ٹویٹ کے اندر عمران خان صاحب کی ڈل گئی اور اس ٹویٹ کا بدلہ تھا یہ انڈا جو میرے سے لیا گیا ہے، یہ علیمہ خانم صاحبہ نے کہا۔ اور ساتھ ہی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ایک اور بات انہوں نے بتائی کہ عمران خان نے کہا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ صرف ملاقات کے دن نہیں بلکہ تاریخ کے دن بھی آیا کریں، کیونکہ عمران خان صاحب پر سختیاں بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہیں۔ اب ناظرین، سختیاں ایک طرف بڑھ رہی ہیں، دوسری طرف دنیا ایک پیغام دے رہی ہے جو پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہی، نہ پاکستان میں عوام کو سمجھ آ رہی ہے نہ حکمرانوں کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن جس دن یہ سمجھ آ گئی تو پھر سب کو لگ پتہ جائے گا۔ پہلے ناظرین عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ سن لیں جو انہوں نے جیل میں کل اپنی بہن سے ملاقات کے وقت دیا۔ امپورٹنٹ ہے ان کا پیغام آپ تک پہنچانا، کیونکہ یہی ایک پیغام پہنچانے کی سزا علیمہ خان بھی کاٹ رہی ہیں، ان کی فیملی بھی کاٹ رہی ہے، ہم جو جرنلسٹ ہیں ہم لوگ بھی کاٹ رہے ہیں، جو لوگ عمران خان صاحب کا پیغام ابھی تک پہنچا دیتے ہیں، ورنہ پاکستان کا میڈیا تو نہ ہی دکھاتا ہے نہ سناتا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں، یہ کلمہ انسان کو ہر قسم کے خوف اور غلامی سے آزادی دیتا ہے۔ میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عاصم منیر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہی ہماری حقیقی آزادی کا ضامن ہے، کیونکہ یہ کلمہ انسان کو خوف کی زنجیریں توڑنے کی قوت فراہم کرتا ہے۔ مجھے توڑنے کی کوشش میں مجھے مسلسل قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ 1 سال سے میرے ذاتی ڈاکٹر کو معائنے کی اجازت نہیں دی گئی، کئی ہفتے تک اخبارات اور ٹی وی بند کر دیے جاتے ہیں، فیملی ممبران اور وکلا تک کو ملنے سے روکا جاتا ہے، 1.5 سال سے سیاسی رفقا سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ عاصم منیر کے لیے میرا پیغام ہے کہ مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے چاہے میرے خاندان میں سے جس مرضی کو قید میں ڈال دو، میں نہ جھکوں گا نہ اس ظلم کو قبول کروں گا۔ میں اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد ہر حال میں جاری رکھوں گا۔ جعلی وفاقی حکومت کو اس بات کا جواب دینا چاہیے، مریم نواز جاپان اور تھائی لینڈ جا سکتی ہے تو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اپنے صوبے میں امن کے لیے افغانستان کیوں نہیں جا سکتا؟ خیبر پختونخوا میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف ملٹری آپریشن، ڈرون حملوں اور علاقوں سے بے دخلی کرنے کا عمل دراصل تحریک انصاف کی عوامی مینڈیٹ سے بننے والی حکومت کو غیر مقبول کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ علی امین گنڈاپور کو اس آپریشن کے خلاف بھرپور مزاحمت کرنی چاہیے۔ صوبے کی عوام پہلے ہی سیلاب سے تباہ حال ہے، اگر وہاں ڈرون حملے اور آپریشن نہ رکا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ہمارے کتنے پولیس اہلکار بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ یہ آپریشن جب تک بند نہیں ہوگا لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا اور دہشت گردی مزید بڑھے گی۔ اس وقت پورا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے سیلاب کی وجہ سے لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے۔ پوری قوم کو یکجا ہو کر اس صورتحال کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ میں اگر جیل سے باہر ہوتا تو ضرور فنڈ ریزنگ اور ٹیلی تھون کرتا، مگر اب اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ وہ بڑھ چڑھ کر اور دل کھول کر ریلیف کے کاموں اور سیلاب کی امداد میں حصہ لیں۔ بلوچستان میں سیاسی جلسے پر ہونے والے حملے کے خلاف احتجاج میں پوری تحریک انصاف کو شرکت کرنی چاہیے۔ یہ جی عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ 8 سپتمبر کا، عاصم منیر صاحب کے لیے بڑا بھاری سٹیٹمنٹ۔ انہوں نے عاصم منیر صاحب کے اوپر سنگین چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ سے ان کی طرف تھرو کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی پالیسی غلط ہے، یہ افغانستان کے مخالفین کو خوش کرنے کے لیے کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو خطے میں قائم ہونے والا امن ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ عاصم منیر کے بارے میں عمران خان نے کہا، اور عاصم منیر کو چیلنج کیا کہ چاہے میرے خاندان میں جس کو مرضی جیل میں ڈالو، میں تمہارے سامنے نہیں جھکوں گا، اس ظلم کو قبول نہیں کروں گا، میں اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رکھوں گا۔ تو یہ ہے ناظرین عمران خان، اور کھلا چیلنج ان کا عاصم منیر کو۔ علیمہ خان تو پی ٹی آئی کا تعلق نہیں ہے، وہ نہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی، لیکن عمران خان کی بہن ہے، اب مرے ہوئے کو کیا مارنا؟ دیکھیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس نوعیت کے سوالات عمران خان سے کیے جا رہے ہیں یا جس نوعیت کے سوالات عمران خان کی بہنوں سے کیے جا رہے ہیں، ایسے سوالات کوئی مریم نواز سے، بلاول سے کر سکتا ہے؟
تو صاف جواب ہے کہ نہیں. کیا ایسے سوالات نواز شریف اور زرداری سے ہو سکتے ہیں؟ تو صاف جواب ہے کہ نہیں. فضل الرحمان سے ہو سکتے ہیں؟ تو صاف جواب ہے کہ نہیں. یہ ایک طرح کی ہراسمنٹ ہے جو کی جا رہی ہے اڈیالہ جیل کے باہر, اور ایسا لگتا ہے کہ پلاننگ کے ساتھ ہو رہی ہے, کیونکہ زبیر علی خان صاحب نے ایک دن پہلے پوری کہانی سنا دی تھی کہ کل کے دن یہ ہوگا, اور پھر ہم نے دیکھا وہ ہوا بھی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. تشدد جو ہے یا دھکم پیل جو ہے وہ کسی چیز کا جواب نہیں ہوتا. میرے خیال میں اگر کوئی بھی اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے تو آپ کو زبان سے اور طریقے سے اس کا جواب دینا چاہیے, لاجک کے ساتھ, اور آپ کو واپس اسے ایکسپوز کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ اٹیک کرنا یا اس کو دھکا دینا یا کوئی ایسی چیز کرنا. یہ نامناسب ہے. لیکن دوسری جانب سے بھی بہت ہی عجیب کام ہوا. ایف آئی آر کروا دی گئی جناب اسلحے کے طور پہ, یہ کیا گیا اسلحہ لے کر آئے اور یہ وہ, اور سارا جھوٹ کا پلندہ عجیب و غریب ایف آئی آر کاٹ دی گئی. اس ملک میں سابق وزیر اعظم پہ گولیاں چلی, ایف آئی آر نہیں ہوئی. علیمہ خانم کو یہاں انڈے مارے گئے اسی جگہ پہ, ایف آئی آر نہیں ہوئی. اسلام آباد میں قتل عام ہو گیا, ایف آئی آر نہیں ہوئی. اور یہ ایف آئی آر آپ دیکھیں فٹافٹ ہو گئی, اور اس میں اسلحہ بھی ڈال دیا. اب اڈیالہ کے باہر اسلحہ لے کر لوگ پہنچے ہوئے ہیں, یہ تو بات سمجھ آنے میں والی نہیں ہے. پھر چوری بھی ڈل گئی بیچ میں, کہ کچھ چیز بھی چوری ہو گئی ہے شاید, اور کوئی توڑ پھوڑ بھی ہو گئی ہے. صحافی جو وہاں موجود تھے انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں, رپورٹ بھی کی ہیں. بہرحال صحافی اگر احتجاج کریں تو ان کا بنتا ہے, وہ احتجاج کر بھی سکتے ہیں, وہ بائیک آؤٹ کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں. لیکن دیکھیں نا, بائیک آؤٹ کس چیز کا کریں گے؟ کیا وہ علیمہ خانم کی جو میڈیا ٹاک ہے اس کو دکھاتے ہیں وہ ٹی وی پہ؟ نہیں دکھاتے. تو جب دکھاتے ہی نہیں تو بائیک آؤٹ کس بات کا کریں گے؟ کیا اخبارات میں لکھا جاتا ہے؟ نہیں لکھا جاتا. بھئی جب لکھا ہی نہیں جاتا تو بائیک آؤٹ کس بات کا کریں گے؟ بھئی جب کسی چیز کی کوریج ہی نہیں ہو رہی تو اس بات کا بائیک آؤٹ کیا ہوگا؟ آپ کے وہاں آنے یا نہ آنے سے فرق تو نہیں پڑے گا پی ٹی آئی کو. انہیں تو فرق اس بات سے پڑے گا کہ ان کی کوریج ہو رہی تھی اور وہ رک گئی ہے. اگر تو ان کی کوریج جاری رہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈیجیٹل میڈیا ان کی کوریج کرتا ہے اور ڈیجیٹل میڈیا نے ان کا بائیک آؤٹ نہیں کیا. اچھا, بلاول نے اس کی مذمت کی واقعے کی, اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جرنلسٹ یہ کام کر رہے ہیں علیمہ خانم کو ہراساں کرنے کا, یا ان کے اوپر لگاتار جو اٹیک کیا جا رہا ہے پے در پہ, ان کا جو قریبی تعلق ہے وہ بلاول سے, اور بلاول سے بڑا ان کا پیار محبت, اور یہ وہ ہے ان کا, بڑے میٹھے میٹھے سوالات وہاں پہ ہوتے ہیں مبینہ طور پہ. اب اس میں جو ہے بلاول نے بڑا سخت مذمتی بیان جاری کر دیا. اب میاں نواز شریف صاحب کی جو لوگ ہیں انہوں نے کئی دفعہ صحافیوں کو ہراساں کیا, مار کٹائی ہوئی, لیکن آج تک ان لوگوں نے مذمت نہیں کی. لیکن اس معاملے میں فوری طور پہ مذمت بھی سامنے آ گئی. یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک فکسڈ میچ ہے اور یہ جان بوجھ کر کھیلا جاتا ہے تاکہ علیمہ خانم کو دبایا جا سکے, کیونکہ علیمہ خانم عمران خان صاحب کا وہ پیغام باہر لے کر آتی ہیں جو عاصم منیر صاحب کے بارے میں ہوتا ہے. جنرل عاصم منیر کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے جیل کے باہر آ کر تو وہ صرف علیمہ خانم ہے. وہ عمران خان سے ملتی ہیں, جو عمران خان جنرل عاصم منیر کے بارے میں کہتے ہیں وہ باہر آ کر علیمہ خانم بتا دیتی ہیں. تو اس لیے ایسا لگتا ہے کہ علیمہ خانم کو ٹارگٹ کیا ہے. ان کے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیے, کبھی ان کے گھر کے اوپر اٹیک کر دیا, کبھی ان کے اوپر انڈا پھینک دیا.